اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کی حیثیت سے ہم سب لوگوں کو، طلباء کو، ذمہ داران کو اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم آج اتنے مقدس کام کے لیے اور اتنی مقدس جگہ جمع ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق ہی سے ممکن ہو سکتا تھا، اور یہ اس کا خاص فضل ہے کہ اس نے ہم کو آج یہاں جمع کیا ہے۔ اس مناسبت سے سب سے پہلے دعا تو آخر میں ہوتی ہے، لیکن میرا دل چاہا کہ دعا پہلے کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے یہاں کے ذمہ داران ہیں، خصوصاً اسحاق بھائی وغیرہ، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اتنی اچھی نشست سجائی ہے۔ یہ علماء کی مجلس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علماء کی جو مجلس ہوتی ہے ان سے سیکھنا سکھانا ہوتا ہے۔ بعض علماء سلف کا یہ قول ہے کہ وہ جنت کی مجلس کے مانند ہوتی ہے، گویا کہ یہ اتنی بابرکت اور اتنی خیر والی مجلس میں ہم جمع ہیں۔ آپ کے علم میں یہ بات آنی چاہیے کہ آج ہمارے جو درس کا عنوان ہے وہ ایمان بالقدر، اس کی اہمیت اور اس کے تقاضے ہیں۔ جتنے بھی آپ نے عناوین سنے ہیں یا کل تک کے جو بھی عناوین آپ کے سامنے آئیں گے، ان عناوین میں سب سے مشکل یا یوں کہ سب سے نازک جو عنوان ہے وہ یہی ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو آسان کر کے آپ تک کے سمجھایا جائے۔ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں وہ حدیث آنی چاہیے جو آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں، تو آپ کو یاد کرائی جاتی ہے۔ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ، آخر میں کیا ہے؟ کہاں کی روایت ہے یہ؟ ہاں، حدیث کی کون کون سی کتاب میں ہے؟ چلیے، یہ حدیث جبرائیل کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے۔ اس میں ایمان کے جو ارکان بتائے گئے ان میں آخری رکن کیا بتایا گیا؟ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ، کہ تم ایمان لاؤ اچھی اور بری تقدیر پر۔ تو آج ہم کو سمجھنا ہے کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان کس کو بولتے ہیں اور کس طرح اس پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور پھر ہم کچھ وقت بچے گا تو آخر میں یہ دیکھیں گے کہ اس کے تقاضے کیا ہے۔ جب میں یہاں سے بولوں تو آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ ایک آیت پہلے لکھتے ہیں، اس کے بعد سمجھائیں گے کہ اس آیت سے ہمیں کیسے تقدیر کا مطلب معلوم ہوتا ہے۔ میں نے آیت پڑھی، انا، یہ لکھو مت، صرف ترجمہ لکھے تو بھی چلے گا، ٹھیک؟ کل شیء خلقناہ بقدر، اس میں تقدیر کا لفظ کہاں آیا؟ دکھا آخر میں؟ ہاں، ہم پڑھ رہے ہیں تقدیر کے سلسلے میں کہ بھائی تقدیر پر ایمان کیا ہے۔ اس کو اور آسان کر کے اردو میں کون سا لفظ آتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ کیا ہے؟ قسمت۔ کبھی کبھی آپ جب کتاب پڑھیں گے تھوڑا بڑے ہونے کے بعد تو آپ کو ملے گا قضا و قدر، کتاب میں کیا ملے گا کہیں کہیں آپ کو؟ قضا و قدر کا بیان۔ یہ معلومات کے لیے میں نے لکھ دیا۔ اصل ہمارا کیا ہے؟ انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ القمر میں فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا بقدر، ایک مقررہ اندازے سے۔ ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے سے پیدا کیا۔ اب اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ادھر دیکھیں، بقدر سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے سے پیدا کیا۔ تقدیر کا کیا مطلب معلوم ہوا؟ یہاں پہ ہم کو اندازہ لگانا۔ کیا معلوم ہوا؟ اندازہ لگانا۔ اب اس کو یہ سمجھیے کہ ہم اور آپ انسان ہیں، ہم اور آپ انسان ہیں۔ اگر ہم کسی چیز کا اندازہ مقرر کرتے ہیں کہ فلاں فلاں چیز اس طرح ہونا چاہیے،
تو ہمارا اندازہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہم کیا ہیں؟ انسان ہیں، اور انسان کے اندر کمی ہوتی ہے، نقص ہوتا ہے، خامی ہوتی ہے۔ یہ انسان کے اندازے کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو، زمین کو، زندگی کو، موت کو، اور آسمان و زمین کے درمیان کی ساری چیزوں کو اللہ نے ایک اندازے سے، مقررہ اندازے سے پیدا کیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے اندازہ لگایا، اور بعد میں جو چیزیں ہوگی وہ اسی اندازے کے مطابق ہوگی۔ تو ہمارے اندازے میں اور اللہ کے اندازے میں کوئی مماثلت ہے؟ نہیں ہے۔ مماثلت ہے کوئی؟ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اندازہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چوکتا نہیں ہے۔ یہ فرق ہے ہمارے اندازے میں اور اللہ تعالیٰ کے اندازے میں۔ تو دنیا میں جو بھی چیز ہو رہی ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا، اور جو چیزیں ہوگی، جیسے ہم کو رزق ملتا ہے، بارش ہوتی ہے، سبزے اگتے ہیں، پھر سوکھ جاتے ہیں، اور کوئی شخص وفات پا جاتا ہے، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، دنیا میں نئی نئی چیزیں وجود میں آتی ہے، تو ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مقرر کر رکھا ہے، اس کو لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے، اور وہ ہو بہو اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کے ارادے کے مطابق ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ تقدیر۔ اب ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک چیز آپ نے بنائی، یہ ٹیبل آپ نے بنایا، ٹھیک؟ ٹیبل آپ نے بنایا۔ اب ٹیبل بنانے کے بعد اس میں کچھ خامی پیدا ہو جائے تو اس کو درست کرنے کی صلاحیت ہر ایک کے اندر ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ ہر ایک آدمی درست کر سکتا ہے اس کو؟ نہیں کر سکتا۔ یہ انسانی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا تو اللہ تعالیٰ بنانے کے بعد اس پر علم کے ساتھ پوری قدرت رکھتا ہے۔ کیا رکھتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اور اس اپنی مخلوق کے اندر، اپنی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس قدرت کے مطابق جس طرح چاہتا ہے وہ تصرف کرتا ہے۔ تو ہم نے یہ معلوم کیا کہ تقدیر کا ایک معنی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اندازہ لگانا، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے سب چیزوں کو لکھ رکھا ہے، اور دنیا میں جو بھی چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کے ارادے اور اس کے علم کے ساتھ، علم کے اعتبار سے پوری قدرت کے ساتھ وہ کیا ہوتی ہے؟ رونما ہوتی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اب اس میں آپ نے حدیث جبرائیل پڑھی سنی کہ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، ایمان کے ارکان میں سے کیا ہے؟ ایمان بالقدر ہے۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ سے کیا معلوم ہوا ہمیں؟ ایمان کے ارکان میں سے کیا ہے کہ بندہ تقدیر، یعنی اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے۔ اس سے یہ معلوم ہوا، اس حدیث سے یہ فائدہ معلوم ہوا کہ تقدیر پر ایمان رکھنا یہ ہمارے لیے واجب ہے۔ کیا ہے؟ لکھ لو اس کو۔ اور جب آپ نے جان لیا کہ تقدیر پر ایمان رکھنا آپ کے لیے واجب ہے اور یہ ارکان ایمان میں سے ہے، اب اگر کوئی شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، کیا بولتا ہے وہ؟ میں مسلمان ہوں، اور تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا، تو مسلمان رہے گا وہ؟ کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر کلی طور پر، یعنی مکمل طور سے تقدیر کا اگر انکار کرے وہ، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور تقدیر کے اگر بعض چیزوں کا انکار کرتا ہے وہ، تو اس کے درجے کے اعتبار سے اس کا حکم لگے گا۔ یہ آپ لوگ آگے چل کے سمجھیں گے۔ اتنا ہو گیا؟ آگے بڑھے۔ آپ کے ذہن میں کون سی حدیث ہے؟ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ اب اس تناظر میں ہم ایک حدیث اور پڑھیں گے، وہ بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص، اب ادھر سنیے، چھوڑ دیجیے، جتنا ہوگا چھوڑ دیجیے اس کو۔ تم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ احد پہاڑ کہاں ہے؟ کہاں ہے احد پہاڑ؟ مکہ میں۔ بہت بڑا پہاڑ ہے۔ اگر اس کے وزن کے برابر کوئی آدمی سونا خرچ کرے تو ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ اس کے احد پہاڑ کے بقدر سونے کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اتنی بڑی چیز خرچ کرتا ہے، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس سے کوئی نیک عمل قبول نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے یہی حدیث پڑھ کے سنائی جو آپ نے پڑھی، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ
والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، یہ حدیث پڑھ کر سنائی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ اس سے کوئی نیک عمل قبول سمجھ میں آیا اتنا؟ اب یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کا حکم دیا ہے کہ نیکی کرو، برائی سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو جب بندے کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ نیکی کرے اور یہ حکم دیا گیا کہ وہ برائی سے بچے، ہاں، تو کیا اس کے اوپر اس چیز کو لاد دیا گیا؟ نہیں لادا گیا نا، نہیں لادا گیا۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھائی کا اور برائی کا اختیار دیا ہے کہ اچھائی کرو اور برائی سے بچو۔ تو یہ ہماری تقدیر کا کیا ہے؟ حصہ ہے۔ اب کوئی بھی شخص کبھی یہ کہہ سکتا ہے، چھوڑ دو اس کو، ابھی کوئی بھی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر ہماری تقدیر میں لکھا ہوگا تو ہم نماز پڑھیں گے، ہاں، ہماری تقدیر میں لکھا ہوگا تو ہم اسکول جائیں گے، مدرسہ پڑھیں گے، قرآن ختم کریں گے، تو اس کی بات مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی۔ کیوں؟ اس کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے کوشش کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تو کوشش اور عمل تقدیر سے باہر نہیں ہوتا ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ آپ جو کوشش کریں گے، ابھی آپ اگر یہاں پہ نہیں آتے تو آپ کو دین کا اتنا علم حاصل ہوتا نہیں ہوتا، آپ آئے تو حاصل ہو رہا ہے نا علم۔ تو آپ کی کوشش کیا ہے؟ یہ تقدیر کا حصہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں کہ ایک آدمی، اس کے جیب میں کچھ پیسے ہیں، 1000 2000 روپے ہیں۔ اب اگر وہ آدمی اپنی جیب میں پیسہ رکھتا ہے یا گھر میں پیسہ رکھتا ہے تو پیسہ کہاں رکھے گا؟ گھر میں کباڑ میں سب سے کونے والے حصے میں رکھتا ہے نا۔ اب اگر اس سے یہ کہا جائے کہ یہ پیسہ تم لے جا کے سڑک پہ رکھ دو، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہوگا تو محفوظ رہے گا، مانی جائے گی اس کی بات؟ نہیں مانی جائے گی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ آدمی پہلے سبب اختیار کرے گا اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرے گا، تو اسی کا نام کیا ہے؟ تقدیر ہے، اور اسی کو توکل کہتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی آئے اور کہا کہ میرے پاس اونٹ ہے، تو کیا میں اس کو چھوڑ دوں اور اللہ پہ توکل کروں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، پہلے باندھو، پہلے کیا کرو؟ اس کو باندھو، پھر اللہ پہ توکل کرو۔ تو پہلے رزق کی تلاش میں، کامیابی کی تلاش میں، علم کے حصول کی تلاش میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے کوشش کرنا ہے، اور اس کوشش کے بعد جو نتیجہ آئے گا پھر اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو بنا کوشش کیے ہمیں تقدیر پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یہ تقدیر کے خلاف ہے یہ۔ تو کیا پتہ چلا کہ عمل بھی ہماری تقدیر کا حصہ ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور بات کہ جب آپ سے کوئی پوچھے کہ تقدیر کسے کہتے ہیں، تو اس کا آسان جواب آپ یہ دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھلائی تم تک پہنچانا لکھ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو بھلائی تم کو پہنچنا لکھ رکھا ہے، وہ بھلائی تمہیں ضرور پہنچے گی۔ کیا پہنچے گی تمہیں؟ بھلائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو برائی پہنچنا نہیں لکھا ہے یا بھلائی پہنچنا نہیں لکھا ہے، وہ تمہیں کبھی نہیں پہنچے گی۔ یہ ایک آسان سی چیز ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھنا تقدیر کے سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نفع ہمارے لیے لکھا ہے، جو نقصان ہمارے لیے لکھا ہے، وہ ہر صورت میں ہمیں پہنچ سکتا ہے، یہ ضروری چیز ہے۔ ایک صحابی ہیں عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ، سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ہاں، نہیں سمجھ میں آ رہی؟ عبادہ ابن صامت ایک صحابی ہیں، وہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے کو بلایا اور ان سے کہا کہ
دیکھو تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک ایمان کی لذت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ یہ عقیدہ اور یقین نہ رکھے کہ جو چیز اسے پہنچنی تھی وہ پہنچنی ہی تھی، اور جو چیز اسے نہیں پہنچنی تھی وہ کسی بھی صورت میں نہیں پہنچنی تھی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ قلم کو، اور اس سے کہا کہ لکھ، تو قلم نے کیا کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ بعد میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دو۔ پھر عبادہ ابن صامت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ تم میں سے کوئی آدمی اگر اس عقیدے کے علاوہ کسی اور عقیدے پہ مر جاتا ہے تو اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے جو آدمی تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو ہم نے پہلے پڑھا تقدیر پر ایمان لانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ دوبارہ ہم نے پڑھا کہ تقدیر یہ ہے کہ ہم عمل کرتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں اور اس کے بعد نتیجہ اس کا آتا ہے۔ پھر تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قلم کو پیدا کیا اور بعد میں جتنی چیزیں ہونے والی ہے سب کو لکھ دیا، اور ہم کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر تقدیر میں ساری باتوں کو جو قیامت تک ہونے والی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے۔ یہ باتیں ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ کہاں ہونی چاہیے؟ اور زبان سے بھی اس کا اقرار ہونا چاہیے اور ہمارے عمل سے بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ جب یہ تین باتیں پائی جائے کہ آپ نے زبان سے اقرار کر لیا کہ آپ تقدیر اور کی اچھائی اور برائی پر ایمان رکھتے ہیں، اور دل سے اسے تسلیم کر لیا، اور عمل سے اس کے مطابق عمل کر لیا، تو آپ کا ایمان بالقدر کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ اب ایک چیز بچی اس میں، تقدیر کی اچھائی اور برائی، اس سے مراد کیا ہے؟ جیسے ہمیں کوئی نعمت پہنچے، جیسے مثال کے طور پر ابھی عید الاضحیٰ کا تہوار آ رہا ہے، قربانی کا جانور ہے، یہ سب نعمتیں ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہے۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نقصان پہنچتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور گاڑی پھٹ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے پیر میں لگ گئی، تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ ناپسند کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس کو ناپسند کرتے ہیں نا ایکسیڈنٹ کو۔ کسی کا پیر ٹوٹ گیا، کسی کو زخم آ گیا تو خوش ہوتا ہے آدمی کہ اچھا وہ میرا پیر ٹوٹ گیا؟ خوش ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ کوئی ادھر اس کو خوش ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا۔ تو ہم کو جو مصیبت پہنچتی ہے اس سے ہم جو ناخوش ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اس کی تقدیر پر راضی رہنا ہے۔ یہ مطلب ہے وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ میں کہ تم اچھائی اور تقدیر کی برائی پر ایمان لاؤ۔ تو یہ ہمارے اعتبار سے ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا سا آپ جب لوگ بڑے ہوں گے، آپ لوگ اور بھی علماء سے پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گی بات۔ اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نقصان پہنچانا نہ چاہے اور پوری دنیا مل کر ہمیں نقصان پہنچانا چاہے تو ہمیں نقصان نہیں پہنچ سکتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تقدیر میں لکھ دیا۔ اور پوری دنیا کے لوگ مل کر ہمیں نفع پہنچانا چاہے تو ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان بالقدر کے ذریعے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اس کے عقیدے میں کیا آتی ہے؟ مضبوطی آتی ہے۔ کیا آتی ہے اس کے عقیدے میں؟ ابھی چل رہا ہے نا ہمارے یہاں کے جنم داخلہ دکھائیے، گورنمنٹ سے چل رہا ہے، اور بھی بہت سارے قوانین بنتے ہیں، تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نقصان ہمیں اتنا پہنچے گا جتنا اللہ چاہے گا، اور نفع کتنا پہنچے گا ہمیں؟ جتنا اللہ چاہے گا۔ تو یہ پتہ چلا کہ نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس طریقے سے ہمیں اس بات کو دھیان رکھنا چاہیے اس سلسلے میں کہ اگر ہم تقدیر پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتے ہیں تو اس کے ہمیں کچھ فوائد بھی ملتے ہیں۔ اب ہم ان فائدوں کی طرف دیکھیں گے۔ ان فائدوں کو آپ اچھی طریقے سے ذہن نشین کیجئے اور ان کو زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلا فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ تقدیر پر ایمان رکھنے سے ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تقدیر پر ایمان رکھنے سے، ابھی آپ نے کیا سنا کہ تقدیر پر ایمان رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔
کوئی آدمی تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان نہ لائے تو جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو تقدیر پر ایمان لانے سے ہمارے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جب آپ عقیدہ پڑھیں گے، چاہے وہ ایمان بالقدر پڑھیں، ایمان باللہ پڑھیں، ایمان بالآخرت پڑھیں، تو ایک چیز آپ کو ذہن نشین رکھنی ہوگی۔ جو بڑی عمر کے طلبہ ہیں وہ دھیان دیں، ایک چیز آپ کو عقیدے میں ذہن نشین رکھنی ہے کہ عقیدے میں آدمی اپنی عقل کو معیار نہیں بنائے گا۔ عقیدے میں آدمی اپنی عقل کو معیار نہیں بنائے گا، بلکہ عقیدہ کہاں سے لے گا؟ وہ ابھی پڑھا آپ نے کل کسی استاد سے، عقیدہ کہاں سے لیں گے آپ؟ کیا لکھا؟ قرآن اور اگر عقیدہ قرآن اور صحیح حدیث کے علاوہ کہیں اور سے آپ کو ملے، ضعیف احادیث سے، بزرگوں کے واقعات سے، یا کوئی آدمی اپنی عقل لڑاتا ہے کہ بھئی تقدیر میں ایسا ایسا ہے تو ایسا ایسا ہونا چاہیے، تو مان لیں گے اس کو؟ آپ نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ عقیدہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ قرآن اور حدیث سے۔ مفسر قرآن ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما، وہ کہتے ہیں کہ عقیدے کی سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کبھی قرآن سے الگ کر کے نہیں دیکھا جاتا، اس واسطے کہ قرآن کی شرح کیا ہے؟ حدیث ہے۔ تو یہ معلوم ہوا خلاصے کی بات کہ عقیدہ آپ کہاں سے لیں گے؟ قرآن اور حدیث سے۔ ہمارے یہاں بھی یوٹیوب پر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے یا آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا، بہت سارے ایسے گمراہ لوگ ہیں، بہت سارے ایسے گمراہ لوگ ہیں جو اپنی عقل سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ عقیدے میں عقل معیار نہیں ہے بلکہ معاون ہے، مددگار ہے۔ کیا ہے؟ عقل کو عقیدے کو سمجھنے کے لیے مددگار مانا جاتا ہے، معیار نہیں مانا جاتا۔ سمجھ میں آ رہی اتنی بات؟ جیسے اب کوئی آدمی اگر ایک سوچتا ہے کہ اس کی عقل بہت بڑی ہے، ہاں، اور وہ معیار مانتا ہے عقیدے میں، تو اس کی مثال کیسے ہی ہے؟ جیسے وہ ترازو جس میں سونا تولا جاتا ہے، وہ کوشش کرے کہ اس سے پہاڑ کو لا کے رکھے، اتنا بیوقوف ہے وہ آدمی۔ سمجھ میں آئی بات؟ کوئی آدمی اگر عقیدے میں عقل لڑائے تو کتنا بیوقوف ہے وہ آدمی؟ اس آدمی کی طرح بیوقوف ہے جو سونے کے ترازو میں پہاڑ کو تولنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہماری عقل عقیدے میں معیار کیوں نہیں ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کی عقل محدود ہے۔ کیا ہے؟ محدود ہے۔ ہم بعض چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ اچھی ہے، ہمارے بعد میں کوئی انسان آئے گا وہ کہے گا اس سے اچھی نہیں ہے۔ تو عقیدے میں صحیح اور غلط کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کرے گی، اور وہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ قرآن اور حدیث سے۔ اب تقدیر میں جب آپ پڑھیں گے، تقدیر میں ادھر دھیان دو، تقدیر جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک چیز سے منع کیا گیا ہے، وہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، وہ تقدیر کے مسائل میں جھگڑا کرنا۔ جیسے ایک آدمی آتا ہے آپ سے سوال کرتا ہے یا آپ سے پوچھتا ہے یا بحث ہوتی ہے کہ جنت و جہنم پہلے سے بنا دی گئی، کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے، کتنے لوگ جنت میں جائیں گے، سب لکھ دیا گیا، تو پھر ہمیں نماز روزہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب ہمیں اس کا جواب نہیں معلوم ہے، تو ہم کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ عالم کے پاس جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ ہاں، اپنی عقل لڑائیں گے وہاں نہیں۔ تو جب تقدیر کے سلسلے میں کوئی اختلاف ہو یا کہیں بحث ہو تو ہمیں جھگڑا نہیں وہیں کرنا ہے، وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ جھگڑا نہیں کرنا۔ ایک مرتبہ بعض لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ لوگ تقدیر کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں، میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں، اور تم سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ تقدیر میں بحث مباحثہ کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ تو تقدیر میں جتنا ہمیں بتایا جائے ہمیں اتنا ماننا ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ جو چیزیں نہیں سمجھ میں آ رہی کہاں سے پوچھنا ہے؟ ہمیں علماء سے۔ صرف تقدیر کے معاملے میں نہیں، دین کے ہر مسئلے کے بارے میں کہاں سے علم حاصل کرنا ہے؟ علماء سے، اور گوگل سے، ہاں، یوٹیوب پہ سرچ کر لو چلے گا۔ وہ کبھی کوئی مجبوری کی صورت حال ہے کہ کوئی چیز آپ کو سمجھنا ہے تو آپ سمجھ لیجئے، لیکن علم و سینہ بسینہ آپ کو حاصل کرنا ہے۔ کیسے حاصل کرنا ہے آپ کو؟
علم سینہ بسینہ، استاد سامنے بیٹھے اور آپ ان سے علم حاصل کریں، یہ سب سے فضیلت والا علم، سب سے ہاں۔ تو خطبہ جمعہ میں جب جمعہ خطبہ ہوتا ہے تو پہلے آ کے جو جمعہ میں بیان ہوتا ہے، خطبہ ہوتا ہے، اس کو غور سے سننا ہے۔ وہ علم کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، وہ آج کے دور میں کیا ہے؟ اسکول کے طلبہ کے لیے علم کا بڑا ذریعہ کیا ہے؟ خطبہ جمعہ ہے، یا پھر آپ جو مدارس سے پڑھتے ہیں اس کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، تقدیر پر ایمان لانے کا دوسرا فائدہ کیا ملتا ہے؟ تقدیر پر ایمان لانے سے آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے۔ کیا بڑھتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے، اور اسلامی شریعت پر یقین، اعتماد اور اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یاد ہوا؟ اتنا ذہن نشین ہوا؟ اب کیسے اس کو سمجھیں آپ؟ ایک آدمی ہے وہ تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی، اس کے اوپر آ گئی، وہ زبان سے کیا کہتا ہے؟ دیکھو ایکسیڈنٹ ہو گیا نا، تو یہ راستے سے اگر جاتے نا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ یہ بولنا چاہیے؟ ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ ہم لوگ گاڑی سے جا رہے تھے، ڈرائیور نے اسٹیئرنگ اس طرح کی تو ہم حادثے سے بچ گئے، صحیح ہے ایسا بولنا؟ نہیں۔ یا ایکسیڈنٹ ہو گیا اگر، تو آدمی کیا بولے گا؟ قدر اللہ وما شاء فعل، قدر اللہ وما شاء فعل، کہ جیسا اللہ نے چاہا ویسا ہوا۔ جو نقصان پہنچنا تھا وہ پہنچا، آپ کو پہنچا نا، تو اللہ نے کہاں لکھا تھا؟ اس کو تقدیر میں لکھا تھا۔ اللہ نے میرے لیے نقصان لکھا تھا، وہ مجھے پہنچ گیا، مجھے کوئی شکایت اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے کہ اللہ نے میرے لیے جو لکھا تھا۔ بہت سارے طلبہ اس میں ہوں گے، غریب گھر کے ہوں گے، کچھ طلبہ اس میں امیر گھر کے بھی ہوں گے آپ لوگوں میں۔ اب غریب آدمی یہ ٹینشن لے لے کہ میں غریب گھر کا ہوں، مسجد میں آ کر رو رہا بیچارہ، غریب گھر میں ہوں میں، اس کو ٹینشن نہیں لینا ہے۔ کیوں؟ امیر اللہ نے بنایا کسی کو، تو کسی کو غریب اللہ نے بنایا ہے، تو اس میں ٹینشن لینے کی کیا بات ہے؟ جنت میں خالی امیر جائے گا کہ خالی غریب جائے گا؟ دونوں جائیں گے نا۔ جنت کی نعمت برابر ملے گی دونوں کو عمل کے اعتبار سے، وہ ٹینشن کس بات کا ہے؟ تو اس اعتبار سے جب بندہ تقدیر پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی ہے۔ ایک فائدہ یہ ملتا ہے کہ تقدیر انسان کو مایوسی سے اور ٹینشن سے بچاتی ہے۔ کوئی بھی مصیبت آ گئی، 10ویں میں فیل ہو گیا، 9ویں کا رزلٹ آیا، فیل ہو گیا، آدمی سوچتا ہے کہ کوئی بچہ ہے، طالب علم سوچتا ہے کہ میں نے محنت نہیں کی ہوگی، چلو اب آئندہ سال کیا کریں گے؟ امتحان دیں گے، محنت کریں گے، پھر پاس ہو جائیں گے۔ ابھی ہمارے شہر میں خودکشی کے واقعات ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ فیل ہو جا رہے تو خودکشی کر لینے کا۔ اب ایک کیس ہوا ہمارے یہاں، ایک طالب علم کو اس کے ابو یا اس کی امی موبائل نہیں دے رہے تھے گیم کھیلنے کے لیے، تو گیا خودکشی کر لیا۔ ایسا کریں گے آپ لوگ؟ نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ کیا ہے یہ؟ خودکشی کرنے والا کہاں جائے گا؟ اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کس کے ارادے سے پہنچتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے پہنچتا ہے، تو اس پر راضی رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے؟ غلط قدم اٹھانا ہے اس پر نہیں، پھر کیا کرنا ہے؟ قل حسبی اللہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نبی آپ کہیے اللہ میرے لیے کافی ہے۔ کوئی مصیبت آئی تو کیا کہنا ہے آپ کو؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ جو بھی مشکل اللہ نے لکھی تھی ہم اس کو سہیں گے، اس کو برداشت کریں گے اور اس کا حل نکالیں گے۔ دنیا میں ہر مشکل کا حل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہر مشکل کا حل ہوتا ہے۔ اب کبھی کوئی مشکل کا حل نہیں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مشکل کا حل ایسا نکالتے ہیں کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے تو تقدیر اس وقت مایوسی سے اور کفر سے، خودکشی سے اور غلط اقدام سے اور ڈپریشن سے انسان کو بچاتی ہے۔ تقدیر آدمی کو ناکامی سے بچاتی ہے۔ کس سے بچاتی ہے؟ ناکامی سے بچاتی ہے۔ جب بندہ تقدیر پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قدم کو اس کے دین پر جما دیتا ہے۔ کہاں جماتا ہے؟ دین پر۔ کوئی مصیبت آئی تو کہاں جاتا ہے؟ وہ مسجد میں جاتا ہے۔ کہاں جاتا ہے؟ درگاہ پہ جانا چاہیے۔ زبان سے کیا کہنا چاہیے کہ اگر یہ مصیبت نہیں آتی تو بہت اچھا ہوتا ہمارے لیے، کہہ سکتے ہیں ایسا؟ یہ کون کہتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی نہیں ہے وہ کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یہ مصیبت مجھ پہ ہی آنا تھی کیا؟ میرے امی کا انتقال ابھی ہونا تھا کیا؟ ہمارے دادا کا انتقال ابھی ہونا تھا کیا؟ ابھی 10 سال اور جی سکتے تھے وہ۔ یہ سب باتیں کون آدمی کرتا ہے؟ جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا۔ اگر آپ تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ مصائب میں، پریشانیوں میں، مشکلات میں آپ کے قدم کو، آپ کے دل کو اپنے دین پر جما دے گا۔ اگر تقدیر کی یہ ایک فضیلت یا اس کا یہ ایک فائدہ ہمیں مل جائے تو یہ فائدہ پوری زندگی موت تک ہمارے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے بتائیے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اب یہاں سے خالی سننا ہے آپ کو بس، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا، کہ اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ کون دور کر سکتا ہے اس کو؟ اللہ دور کر سکتا ہے۔ تو پھر تعویذ پہننا ہے آپ کو؟ ہاں نہیں، بیمار ہو گئے، کوئی آیا تیرے کو اوپر کا ہو گیا کچھ، ہاں یہ پھر کالا دھاگا لے لے تو کیا بولنا ہے اس کو؟ حسبی اللہ۔ کیا بولنا ہے؟ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہاں پڑھا تھا؟ کہاں پڑھا تھا؟ ابھی آپ نے سنا جمعہ میں، آگ میں پڑھا تھا۔ کہاں پڑھا تھا؟ جب قوم نے آپ کو آگ میں ڈال دیا تو کیا پڑھا انہوں نے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو جب ہم بیمار ہو جائے تو ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ پھر شرک کرو گے؟ ہاں کوئی بول دے کہ نہیں وہ فلاں درگاہ پہ جاؤ، وہاں کی مٹی لاؤ، ہاں اس کو دھاگے میں ڈالو، باندھو اس کو، تو باندھنا ہے آپ کو؟ نہیں، رد کر دینا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے اگر بیماری لکھی ہے، اس میں موت لکھی ہے، ہمیں منظور ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم کو اللہ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آپ صحیح عقیدے کے ساتھ جائیں گے۔ کس کے ساتھ جانا ہے آپ کو؟ جمعہ کے خطبے میں سنتے ہیں آپ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن، ہاں تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ کیا رہو؟ ہاں ہم یہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اہل حدیث رہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اہل حدیث بن کے مرنا ہے۔ آپ کا عقیدہ اہل حدیث والا ہونا چاہیے، جو صحابہ کا عقیدہ تھا، جو اللہ کے نبی کا عقیدہ تھا، جو ہم کہاں سے لے رہے ہیں؟ ہاں اس عقیدے میں مرنا ہے۔ اگر آپ تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں اور کوئی بڑا سے بڑا کوئی اگر علامہ بھی آ گیا، چورن بانٹنے والا بھی آ گیا، آپ کو بولا کہ آپ مصیبت میں ہو، یہ کالا دھاگا پہن لو، فلاں درگاہ پہ چلے جاؤ، آپ کو رد کر دینا ہے۔ کیا بولنا ہے آپ کو؟ ہم کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ قل حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو بھروسہ کس پہ کرنا ہے ہم کو؟ تو تقدیر کا ایک فائدہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ تقدیر پر ایمان لانے سے بندے کا بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے۔ اور جب آپ نے بھروسہ کر لیا اللہ کی ذات پر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا ہوگا؟ کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کس کے حق میں آتی ہے؟ جو لوگ اللہ کی ذات پر کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو بھروسہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے اپنے کو؟ ہاں بھروسے کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ عید پر، ہاں جانور ذبح کر رہے جب، ہاں اچھا کپڑا پہننے کے ٹائم نہیں۔ جب بھروسے کی سلسلے میں آدمی کی آزمائش کہاں ہوتی ہے؟ جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، جب معلوم پڑتا کہ بازو والے کو اس کے ابا نے اس کو 10,000 کی سائیکل دلائے، ہمارے ابا کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تب یہاں کیا کرنا ہے ہم کو؟ بھروسہ کرنا ہے اللہ پہ۔ کیا کرنا ہے؟ اچھا وہ بازو والے کو 10,000 کی سائیکل دلائی اس کے ابا نے، آپ کو نہیں دلائی، تو اس سے حسد کرنا ہے آپ کو؟ نہیں کرنا ہے۔ تو یہ کہاں سے ملے گا آپ کو؟ تقدیر سے ملے گا کہ اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا تھا، ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہے، کوئی بات نہیں، ہم اس سے حسد نہیں کریں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو تقدیر آپ کو بڑے گناہوں سے بچاتی ہے، اس میں سے حسد ہے، تکبر ہے، ہاں خودکشی ہے، اور بھی برائیاں ہو سکتی ہے۔ تقدیر پر جب آپ ایمان رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ فائدے آپ کو ملتے ہیں۔ اس طریقے سے تقدیر کا عقیدہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے۔ کس سے جوڑتا ہے؟ ابھی چلو کسی کے محلے میں کسی کے کارخانے میں آگ لگ گئی، ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں ہوتا ہے کبھی کبھار، کسی گھر میں آگ لگ گئی، ہمارے یہاں مالیگاؤں میں کئی واقعات ہوئے کہ بستی میں آگ لگی، 10 15 20 25 گھر جل گئے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کس سے مانگنا ہے؟ صبر کرتے ہوئے کہاں ہاتھ اٹھانا ہے؟ اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا تھا کہ ہمارا گھر جلنا تھا، جل گیا،
ہمارے ابا کا انتقال ہونا تھا، بھائی مرنا تو سب کو ہے نا، سب کے اماں ابا مریں گے نہیں مریں گے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تقدیر پہ کیا رہنا ہے؟ راضی رہنا ہے، اور اللہ سے مانگنا ہے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے ہم اس مصیبت میں اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ تقدیر کے سلسلے میں 3 باتیں اور آپ کو یاد رکھنی ہے۔ ایک بات اس میں سے یہ ہے کہ آپ کو تقدیر پر راضی اور خوش رہنا ہے۔ کیا رہنا ہے؟ اب وہ تقدیر اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اے اللہ میں تجھ سے اللہم انی اسألک الصحۃ، اچھی صحت مانگتا ہوں، والعفۃ، پاک دامنی مانگتا ہوں، والامانۃ، امانت داری کا سوال کرتا ہوں، وحسن الخلق، اچھا اخلاق تجھ سے مانگتا ہوں، والرضا بالقدر، اور تجھ سے تقدیر پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ تقدیر پر ہمیں راضی رہنا ہے۔ کیا رہنا ہے؟ جب آدمی تقدیر پر راضی رہتا ہے تو اس کو 2 باتیں ملتی ہیں بطور خاص۔ ایک تو یہ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ زندگی دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ پھر برائیوں سے قریب نہیں آتی، اس کے عقیدے میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا ہے، اس کے عقیدے میں کوئی برائی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اور جب آدمی تقدیر پر راضی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی لذت نصیب فرماتے ہیں۔ کیا نصیب فرماتے ہیں؟ ابھی آپ نے نماز پڑھی مغرب کی، آپ کے دل میں اگر کوئی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، آپ کو ذہنی سکون اگر ملتا ہے تو یہ آپ کے ایمان کی برکت ہے۔ کس کی برکت ہے؟ اور اگر یہ نہ ملے تو آدمی کو رونا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ رونا چاہیے آدمی کو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، دل کو اطمینان نہیں مل رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہوں اللہ سے محبت نہیں بڑھ رہی ہے، نماز پڑھ رہا ہوں تو قرآن سے محبت نہیں بڑھ رہی ہے، نماز پڑھ رہا ہوں تو نبی سے محبت نہیں بڑھ رہی ہے، دین کے تعلق محبت نہیں بڑھ رہی ہے، تو آدمی کو بیٹھ کے رونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میرے دل میں کیوں محبت نہیں آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جب آپ تقدیر پر ایمان رکھیں گے یا ایمان کے تمام ارکان پر ایمان رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کرے گا؟ ایمان کی لذت اور مٹھاس عطا فرمائے گا۔ اور آخری بات یہ بیان کروں کہ آدمی جب اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے راضی رہتا ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ ایک مثال دوں میں، ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس میں آپ کی پوری گاڑی اسکریپ میں چلی جاتی ہے، پورا جو بائک تھی پوری خراب ہو گئی۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ سے دل میں راضی اور خوش ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دل میں اللہ سے راضی اور خوش ہے کہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے میں راضی اور خوش ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت میں آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو جائے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ بتائیں آپ، کوئی بڑی نعمت ہے اس سے؟ نہیں ہے نا۔ تو ایمان بالقدر میں ان باتوں کو آپ دھیان میں رکھیے گا۔ بطور خاص اگر یہ فوائد آپ کو سمجھ میں آ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے سب سے بڑی بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں نیک عمل کی توفیق سے نوازے اور ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سوال و جواب کا سلسلہ ہے۔